بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم نے تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہم دین کا علم اتنا سیکھیں کہ ہر کام کو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے کے مطابق کر سکیں، حقوق و فرائض کی پہچان کر سکیں، جائز ناجائز اور حرام حلال کی تمیز کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کہ وہ کبھی مقام و مرتبے کے لحاظ سے برابر نہیں ہو سکتے۔ دین کے علم حاصل کرنے کی فضیلتیں لامحدود ہیں۔ فضائل علم۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ علم صرف اللہ کے لیے سیکھنا اللہ کے خوف کے حکم میں ہے، اس کے طالب و تلاش عبادت ہے، اس کا یاد کرنا تسبیح ہے، اس کا پڑھنا صدقہ ہے، اس کی تحقیق میں بحث کرنا جہاد ہے، اس کے اہل پر خرچ کرنا قرب الہی ہے۔ قرآن فرض علم اور ہماری غلطی۔ ترجمے سے پڑھنا، تفسیر سمجھنا، حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نزول وحی، اس کا سیاق و سباق اس حد تک جاننا کہ آج میں اور آپ زندگی کے ہر دائرے کے فرائض، اوامر و نواہی جان لیں، ہم پر فرض ہے۔ یہ بنیادی تعلیم وہ ہے جسے کم نصیبی سے پس پشت ڈال کر دنیاوی تعلیم پر یہ حدیث چسپاں کر دی گئی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن بمشکل تمام جیسے تیسے ناظرہ بچوں کو پڑھا کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ دنیاوی تعلیم گوروں کے نصابوں پر مشتمل میں غوطے کھاتا سینکڑوں کتابوں سے نپٹ کر 21-22 سال کی عمر میں برآمد ہوتا ہے۔ یہ پوری نوعمری اور جوانی اس ایک کتاب کی فرصت اسے فراہم نہیں کرتی جو زندگی کا اصل نصاب ہے۔ 150-200 کتابیں پڑھ کر امتحان در امتحان، مگر صرف اللہ کی کتاب، ایک کتاب جس پر دنیا کی زندگی کا انحصار اور پوری لا امتحان آخرت کی زندگی کا دار و مدار تھا، اس سے وہ لا علم ہے۔ ایک ساتھ علم حاصل کرنا ساری رات قیام کرنے سے بہتر ہے۔ علم عبادت سے افضل ہے۔ علم اسلام کی حیات اور دین کا ستون ہے۔ علماء زمین کے چراغ اور انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ مرنے کے بعد بھی بندے کو علم سے نفع پہنچتا رہتا ہے۔ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ علم کے مجالس جنت کے باغات ہیں۔ ان کے طلب میں کسی راستے پر چلنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن علم کی سیاہی اور شہداء کے خون کا وزن کیا جائے گا تو ان کی سیاہی شہداء کے خون پر غالب آ جائے گی۔ عالم کے لیے ہر چیز مغفرت طلب کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ علماء کی صحبت میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ علماء کی تعظیم کرو کیونکہ وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ اہل جنت میں علماء کے محتاج ہوں گے۔ علماء آسمان میں ستاروں کی مثل ہیں جن کے ذریعے خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ پائی جاتی ہے۔
قیامت کے دن انبیاء کرام کے بعد علماء شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔